دیکھو پیر میٹھے دا نائب، دیکھو پیر سونے دا نائب، دیکھو نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سامعین اکرام، اس محفل میں آپ نے اور ہم نے شرکت کی ہے، حاضری نصیب ہوئی ہے۔ بظاہر اس کے وجوہات کچھ بھی ہوں، لیکن میرا یہ دل کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو اپنی طرف موڑا ہے۔ بے شک دل پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا، دماغ سوچتا ہے، عقل استعمال کرتا ہے، علم کے زور پر، تجربے کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے۔ فیصلے غلط ہو جائیں تو انسان کا عقل، اس کا تجربہ اس کو مجبور کرتا ہے کہ اس غلط فیصلے کو دوبارہ مت دہراؤ، لیکن دل کی دنیا کچھ اور ہوتی ہے، دل کے فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں۔ ان میں تجربے اچھے ہوں یا برے ہوں، دنیاوی نفع ہو یا نقصان ہو، جو دل والے ہوتے ہیں، جو عشق والے ہوتے ہیں، جو محبت والے ہوتے ہیں، وہ اس خسارے کو خسارہ نہیں کہتے، بلکہ اس خسارے کو جو بظاہر دنیاوی طور پر نظر آ رہا ہے، وہ اس کو عین فائدہ اور عین نفع کہتے ہیں۔ دنیا کی چیزوں سے محبت، دنیا کے ساتھ لگاؤ، دنیا کی چیزوں کی خواہشات آج انسان کو انہوں نے مجنون بنا دیا ہے۔ ہر ایک شخص جو عقل والا ہو، علم والا ہو، فہم والا ہو، تجربے کار ہو یا نا تجربے کار ہو، سیدھی طرح ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ وہ دنیاوی چیزوں کو جمع کرنے میں ہم سب لوگ لگے ہوئے۔ حالانکہ آپ کو پتا ہے، اگر ہم کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، کسی معالج کے پاس چلے جائیں، اور وہ ہماری نبض دیکھ کر، ہماری طبیعت کا حال معلوم کرنے کے بعد، ہماری کیفیات معلوم کرنے کے بعد اگر ہمیں یہ کہہ دے کہ جو فلاں فلاں چیزیں ہیں، مچھلی مت کھانا، دودھ مت استعمال کرنا، تمہیں میٹھی چیز منع ہے، تمہیں چاول سے میں روکتا ہوں، یہ سب چیزیں حلال ہیں، پاکیزہ ہیں، صحیح ہیں، ان میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن ایک معالج ہمیں کہہ دیتا ہے کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں کہ تمہیں چاول نہیں کھانے ہیں، تمہیں مچھلی استعمال نہیں کرنی ہے، تمہیں میٹھی چیز استعمال نہیں کرنی ہے۔ اس ایک ڈاکٹر، ایک طبیب کی بات سن کر ہم اس میٹھی چیز سے، ان چاولوں سے، اس پاکیزہ کھانے سے رک جاتے ہیں۔ اس کی اس بات پر اتنا ہمارا یقین ہوتا ہے، لیکن ہم اور آپ ذرا سوچیں کہ شروع سے لے کر آج تک، آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اتنے سارے انبیاء آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور بے شمار دیگر انبیاء جن کی گنتی میں نہیں کر سکتا۔
1.25 कम و पेश अंबिया तशरीफ लाए, और सबसे बाद में हमारे आका व मौला हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, और उन्होंने बयक ज़बान होकर, सब अंबिया ने यक ज़ुबान होकर, आखिर में हमारे आका व मौला हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमा दिया कि जान लो ये दुनिया की मोहब्बत जो है ये तुम्हें ले डूबेगी। सब नबियों ने ये कहा, हुब्बुद दुनिया रअसु कुल्ल खतियतिन, कि जो ये दुनिया की मोहब्बत है, ये दुनियावी चीज़ों की मोहब्बत है, इनके साथ तुम्हारे दिल का लगाव जो है, उनकी तरफ तुम्हारे दिल की वाबस्तगी जो है, ये तुम्हारे लिए तुम्हें ले डूबेगी, तुम्हारे लिए नुकसानदेह है, तुम्हारे लिए खसारे का सौदा है। लेकिन अफसोस कि हम इन बातों पर कान नहीं धरते। एक डॉक्टर की बात सुन लेते हैं, उसकी बात पर अमल करते हुए एक अच्छी चीज को भी हम इस्तेमाल करने से रुक जाते हैं, जबकि अंबिया अलैहिस्सलाम ने कहा, हमारे आका व मौला हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस दुनिया की मोहब्बत तुम्हारे लिए खसारा है, नुकसान है। तो हमें क्या हो गया है कि आज तक हमारे दिल में ये दुनियावी हिर्स बढ़ता चला जाता है, दुनियावी चीजें इतनी इकट्ठे कर लेते हैं लेकिन पेट नहीं भरता, और कहते हैं कि हैं भी हम आशिक़े रसूल, और कहते हैं कि हैं भी हम अल्लाह की मोहब्बत करने वाले, और कहते हैं कि हैं भी हम सुन्नत के ताबेदार, और कहते हैं कि हैं भी हम मुसलमान, और कहते हैं कि हैं भी हम यकीन वाले, लेकिन उसके बावजूद फिर ये अमल में हम और हमारे गुफ्तगू में, हमारे कौल में और हमारे फेल में, हमारे रफ्तार में और हमारे किरदार में ये तजाद क्यों पाया जाता है? इस तजाद को दूर करने की ज़रूरत है। याद रखें, ये नहीं कहा जा रहा है कि तुम दुनियावी काम काज से रुक जाओ, दुनियावी मेहनत मजदूरी से रुक जाओ, दुनियावी बिजनेस और तिजारत से रुक जाओ, ये नहीं कहा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि दुनियावी मोहब्बत से रुक जाओ, दुनियावी हिर्स से रुक जाओ, दुनियावी हवस से रुक जाओ। जब ये हिर्स, ये हवस, ये मोहब्बत तुम्हारे दिलों में जागज़ी हो जाएगी तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम इंसानियत के मकाम से नीचे गिर जाओगे, तुम जानवरों से भी पस्त हो जाओगे। जानवर भी एक दूसरे की शनाख्त रखते हैं, अपने हम जिन्स का ख्याल रखते हैं, उसके आज़ार के दर पे नहीं होते, उसका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। अगर उन जानवरों के ग्रुप में से किसी एक जानवर को तकलीफ पहुंचे तो सब मिलजुल कर उसका दिफा करते हैं, उसको बचाते हैं। लेकिन ऐ इंसान, तू बेशक खलीफतुल्लाह फिल अर्ज़ है, तू खुदा का नायब है, बेशक तू आलिम है, अल्लाह ने तुझे अकल भी दिया है, अल्लाह ताला ने तुझे इल्म भी दिया है, अल्लाह ताला ने तुझे किसी गलती से सबक सीखने की फाहम भी अता फरमाई है और बेशुमार चीजों से तुझे नवाजा है, लेकिन एक चीज से मना किया है कि याद रखो कि मेरे साथ मोहब्बत करना, दुनिया के साथ मोहब्बत नहीं करना है। अगर इस मोहब्बत में तुम मुब्तला हो जाते हो, ये मोहब्बत तुम्हारे दिलों में आ जाती है, फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कहाँ की खिलाफत, कहाँ की इंसानियत, कहाँ तुम्हारा शान और कहाँ तेरा मकाम, फिर तुम जानवरों से भी गए गुजरे हुए हो। और वाकई आज ऐसा हो रहा है, क्या ऐसा नहीं हो रहा है? जो लोग दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला हो गए, इर्स में मुब्तला हो गए, और उन्होंने इंसान जात से बढ़कर अपने मफादात को अजीज रखा, और जिन लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को बुलाकर अपने नफ्स और शैतान के कहने पर अमल किया, क्या आज उनके अमल और किरदार का चर्चा आप अखबारों में नहीं सुनते? आज चीनी कम हो गई, चीनी नहीं मिल रही है, लोग तड़प रहे हैं, कतारों में खड़े हुए हैं, वो चीनी चीनी पुकार रहे हैं। वो चीनी छुपाने वाले भी तो बज़ाहिर इंसान हैं, और चीनी के लिए जो मारे मारे फिर रहे हैं वो भी इंसान हैं। दोनों दावा करते हैं कि हम इंसान हैं, लेकिन इंसानियत वहां दूर खड़ी रो रही है कि क्या ये इंसान होते हैं? इनका नाम इंसान है, इनको इंसान कहा जाता है जो अपने हम जिन्स को, जिसको अल्लाह कहता है कि तुम मेरा नायब है, और वो बगैर किसी इम्तियाज के कहता है, गोरे को भी कहता है कि तू मेरा नायब है, अल्लाह काले को भी कहता है कि तू मेरा नायब है, अल्लाह
دنیا والے جس کے پاس دولت ہے اس کو بھی کہہ دیتا ہے کہ تم بھی یہ اعزاز لے سکتے ہو، اور جو غریب اور مسکین ہے اس کو بھی کہتا ہے کہ تم یہ اعزاز لے سکتے ہو۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اگر مسکین اور ان مسکین لوگوں کی بات کی جائے تو حقیقت میں وہ ان عظمتوں کو پہنچ جاتے ہیں جن عظمتوں کو دنیاوی کثرت پر، دنیاوی اسباب اور اموال کی زیادتی پر کوئی بھی انسان نہیں پہنچ سکتا۔ جو ایک مسکین جس عظمت کو اگر وہ اس مسکینی کو اپنے لیے اعزاز سمجھے، یہ نہیں کہ بوجھ سمجھے، اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھے، اپنے لیے ایک شان سمجھے، مسکین لوگوں کے ساتھ محبت کا برملا اظہار میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ یہاں تک آپ فرماتے تھے اللہم احینی مسکینن و امتنی مسکینن وحشرنی یوم القیامت فی زمرۃ المساکین، اے میرے مولا مجھے تو مسکینوں میں سے رکھنا۔ جو قطارے میں کھڑے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں جو ایک ضروریات زندگی کے لیے پریشان ہیں، وہ قطاروں میں کھڑے ہوئے ہیں، ان کے بچوں کو ضرورت ہے، ان کے بوڑھے ماں باپ کو ضرورت ہے، ان کے گھر والوں کو ضرورت ہے، وہ قطار میں کھڑے ہوئے ہیں، وہ بھی انسان کا نظر آ رہے ہیں، اور جو چھپا کر ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو انسان کہلوا رہے ہیں۔ لیکن فیصلہ میرے نبی کا آتا ہے، فیصلہ میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آتا ہے، اور وہ دنیا دار لوگ ہر سال عمرے پر بھی جاتے ہیں، طواف بھی کرتے ہیں، اور عمرے کا بتاتے بھی ہیں کہ ہم نے عمرے کیے ہیں، اور وہ دنیا دار اور ذخیرہ اندوزی کرنے والے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں اتنی خیرات کرتا ہوں، اتنی سخاوت کرتا ہوں، میں اتنے غریبوں کو دیتا ہوں، اتنے یتیموں کو دیتا ہوں، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ جب امتحان کا ٹائم آتا ہے تو پتہ تو تب چلتا ہے کہ کون پاس ہے اور کون نہ پاس ہے، اور امتحان امیدوار اپنے مرضی سے منعقد نہیں کرتا۔ میں اور آپ اپنا امتحان خود منعقد نہیں کر سکتے، چلو میں آج امتحان دے لیا، میں پاس ہو گیا۔ کیسے دیا؟ کہ میں نے 10 عمرے کر دی، یہ نہیں ہوتا۔ امتحان تو امتحان لینے کا جس کو حق ہے وہ جب منعقد کرے تب پتہ چلتا ہے کہ انسانیت کا نام کن لوگوں پر فٹ آتا ہے، اور وہ کون لوگ ہیں جو انسانیت سے کوسوں دور ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ میں ان دنیا دار لوگوں کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا، میں ان دنیا دار لوگوں کے گروپ اور جماعت میں سے ہونا پسند نہیں کرتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو ہمیں محبت اور پیار ہے وہ ان لوگوں سے ہے جن کے پاس ایک ٹائم کا کھانا ہوتا ہے تو دوسرے ٹائم کا کھانا بھی نہیں ہوتا۔ اے بے شکر انسانوں، اتنی گھروں میں چیزیں اکٹھے کی ہوئی ہیں، پھر بھی سر پیٹ رہے ہو کہ مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے وہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے وہ بھی چاہیے۔ یاد رکھو یہ حرص تمہیں ہلاک کر کے رکھ دے گا، یہ تمہیں حرص برباد کر کے رکھ دے گا۔ مکھی کو نہیں دیکھا ہے تم نے کہ وہ کھانوں پر بھی بیٹھتی ہے اور وہ خوب کھاتی ہے لیکن اپنا منہ بھی پیٹ رہی ہوتی ہے؟ کیا وہ دنیا دار لوگ جو دنیا کے حرص کے مارے ہوئے ہیں، جن کو دنیا سے جانا منظور نہیں ہے، جو دنیاوی زندگی کے ختم ہونے سے ڈرتے ہیں، جو قبر سے ڈرتے ہیں، جو اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ یہاں سے ہم اگر چلے گئے تو پھر ہماری بربادی اور تباہی ہو جائے گی، کیوں ان کو ایسا نظر آتا ہے؟ وہ اس لیے ایسا نظر آتا ہے، جب بچے کو آپ نے سوتا ہوا دیکھا ہوگا، وہ معصوم بچہ 5 ماہ کا 6 ماہ کا، جب وہ سوتے سوتے کبھی ہنستا ہے کبھی روتا ہے۔ تو سندھی میں ہماری مائیں بہنیں کہتی ہیں کہ جب روتا ہے وہ سندھی میں چوندہ بابا ڈاڑھ نظر آئی تھس، سندھی میں چوندہ آئیں وہ یا دند کتھا ہے، اردو میں ترجمہ معاف کجو مکھے، چوندہ ڈاڑھ نظر آئی تھس تڏहिं जेको आहे سو روئے پہ بابا کھلے چھو پیو، کھلے بابا فرشتہ نظر آیا تھا، اس لیے وہ ہنس رہا ہے کہ اس کو ڈائن نظر آئی ہے تو رو رہا ہے، اور ہنس کیوں رہا ہے؟ اس لیے ہنس رہا ہے کہ اس کو فرشتہ نظر آیا ہے۔ یاد رکھو اس میں کوئی شک نہیں، ان دنیا دار لوگوں کو بھی ڈائن نظر آتی ہے، اس لیے وہ روتے رہتے ہیں، اس لیے وہ سر پیٹتے ہیں، اس لیے وہ در بدر ہوتے ہیں۔ اپنے پیٹ بھر لیں، اپنے بینک بھر لیں، اپنے گھر بھر لیں، لیکن یہ ان کو ڈائن ہی نظر آتی رہے گی، اور وہ ڈائن ان کی محبوبہ یہ دنیا ہے، اور یہ ڈائن ایسی ڈائن ہے جس کو ہر روز ایک نیا شوہر چاہیے، ایک شوہر پر یہ اکتفا نہیں کر سکتی۔
تم اس کا پیٹ نہیں بھر سکتے ہو، لاکھوں اس کا پیٹ نہیں بھر سکتے ہیں، کروڑوں اس کا پیٹ نہیں بھر سکتے ہیں. یہ بے وفا ہے اور بے وفا رہے گی. اس لیے تو ہمارے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہو بے وقوف ہو دنیا سے دل مت لگاؤ. او بے وقوف ہو اپنے آپ کو بربادی میں مت ڈالو، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ فلاح کی طرف، آ جاؤ سکون کی طرف، آ جاؤ امن کی طرف. وہ کون سا امن ہے، وہ کون سی خوشی ہے آپ نے نہیں دیکھا ہے؟ وہ عاشق، وہ صادق، وہ غریب، وہ مسکین جس کے گھر میں ایک وقت کا کھانا ہوتا ہے، دوسرے وقت کا کھانا نہیں ہوتا. جب وہ رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو وہ ہنستا ہوا جاتا ہے، دنیا سے جاتا ہے ہنستا ہوا جاتا ہے، مسکراتا ہوا جاتا ہے. کیوں ہنستا ہوا جاتا ہے، کیوں مسکراتا ہوا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ جب دل سے دنیا کو نکال دیتا ہے، دنیا کے عرض کو نکال دیتا ہے، خدا کی محبت کو سمو دیتا ہے، اس کے رگ و پے میں اللہ کا عشق آ جاتا ہے، اس کے لولو میں اللہ کی محبت بھر جاتی ہے. تو جب اس کے وصال کا وقت آتا ہے تو اللہ فرماتا ہے پردے ہٹا دو. دنیا والے کے مرنے کا ٹائم آتا ہے، اس کو بینک بیلنس یاد آئے گا، اس کو اپنی گاڑیاں یاد آئیں گی، اس کو اپنے بنگلے یاد آئیں گے، اس کو اپنی جائیدادیں یاد آئیں گی، اس کو اپنی زمینیں یاد آئیں گی، اور وہ ڈائن کی شکل میں نظر آئیں گی، اور وہ قسمت آئے گا اور روئے گا اور تڑپے گا. اور اس کی زندگی وہی وہ سمجھے گا جو یہاں تھی، آگے کی زندگی پر اس کا یقین نہیں ہوگا. وہ کہے گا اب میرا کیا ہوگا، اب میرا کیا ہوگا. لیکن دوسرے لوگ وہ ہیں جو آخرت کے طالب ہیں، وہ جنت کے طالب ہو سکتے ہیں، حور و غلمان کے طالب ہو سکتے ہیں، تو ان کو آخرت مل جاتی ہے، ان کو جنت مل جاتی ہے، ان کو حوریں مل جاتی ہیں، ان کو غلمان مل جاتے ہوں گے. لیکن ایک وہ لوگ ہیں جو عاشق ہیں سچے، وہ عاشق ہیں پکے، جو چاہتے ہیں کہ اللہ کی ذات کو. والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ وہ ایمان والے ہیں جو محبت کرتے ہیں خدا کی ذات کے ساتھ، اپنے جانوں سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، اپنے اولاد سے بڑھ کر وہ خدا سے محبت کرتے ہیں، اور وہ دنیا کو اور مال و ملکیت کو، زمین اور جائیداد کو خدا کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. جب ان کے موت کا ٹائم آتا ہے، جب ان کی وفات کا ٹائم آتا ہے، خدا کی قسم یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، یہ میرا دل کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ دنیا کا بھی طالب نہیں ہے، اس کو دنیا نہیں چاہیے، یہ آخرت کا بھی طالب نہیں ہے، اس کو حوریں نہیں چاہیے، اس کو جنتیں نہیں چاہیے، اس کو غلمان نہیں چاہیے، یہ میرا پکا سچا عاشق ہے. اس کو قرار نہیں ملتا سوا میرے ذکر کے، اس کو قرار نہیں ملتا سوا میرے دیدار کے، اس کو قرار نہیں ملتا سوا میری یاد کے. تو ہٹا دو سب پردے، دنیا کے پردے ہٹائے جاتے ہیں، آسمانوں کے پردے ہٹائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا دیدار اس کو مرنے سے پہلے میسر ہو جاتا ہے. مرنے سے پہلے خدا کا جلوہ وہ دیکھ لیتا ہے، اور اس لیے وہ ہنستا ہے، اس لیے وہ مسکراتا ہے، اس لیے وہ خوش ہوتا ہے. اب تمہارے اور ہمارے ہاتھ میں ہے فیصلہ کہ ہم کیا چاہتے ہیں، کیسے زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. کیا ہم بھی خواب میں ڈائن کو دیکھنا چاہتے ہیں، یا خواب میں ہم خدا کا جلوہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ اور کیا ہم واقعی اس بات میں اگر سچے ہیں تو پھر امتحان کا دن آئے گا، اس دن پتہ چلے گا کہ کون دنیا کا طالب تھا اور کون آخرت کا طالب تھا اور کون اللہ کا طالب تھا. جب رخصت ہوگا عاشق اور صادق، وہ مسکین جو آج اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، جو آج قطاروں میں کھڑا ہوا ہے، غریب ہے، اس کی حالت خراب ہے، لیکن وہ ابدی کامیابی کو پائے گا، ابدی سکون کو پائے گا، وہ لازوال خوشیوں کو حاصل کرے گا. اور وہ لوگ جو ان کا خون چوستے ہیں، جو ان کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں، جو ان کا حال نہیں پوچھتے، حالانکہ ان کے پاس اختیار ہے، ان کے پاس طاقت ہے، زید ہو، عمر ہو، بکر ہو، کوئی بھی ہو، جب وہ خدا کے سامنے پیش ہوں گے کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا میں نے تمہیں مال دیا تھا، میں نے تمہیں خزانہ دیا تھا، میں نے تمہیں بادشاہی دی تھی، میں نے تمہیں سلطنت دی تھی، بتاؤ تو نے میرے بندوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟
او چودھری، او وڈیرے، میں اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں، او پیر، ڈرو خدا کے ذات سے. یہ اعزاز، یہ القاب، یہ شان، یہ مرتبے، یہ دنیاوی ایک دکھلاوا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کامیاب تو وہ ہوگا، کامران تو وہ ہوگا، فلاح تو وہ پائے گا جو خدا کی نظر میں کامیاب اور سرخرو ہو گیا. لوگ دنیا کے اس کو بھلے کچھ بھی نہ سمجھیں، اس کو کوئی عزت نہ دیں، اس کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہ ہوں، لیکن اگر وہ اپنے دل سے، خدا دل کی گہرائیوں سے اللہ سے پیار کرتا ہے، اس کی رگ رگ میں خدا کی محبت سمائی ہوئی ہے، تو پھر اللہ بھی وہ یقین کر لے، وہ یقین کر لے، وہ سندھی ہو، وہ پنجابی ہو، وہ پٹھان ہو، وہ بلوچ ہو، وہ گورا ہو، وہ کالا ہو، وہ ایشیا کا ہو، وہ افریقہ کا ہو، یورپ کو ہو، امریکہ کو ہو، جہاں کہاں کا بھی ہے، جیسا بھی ہے، جس قوم سے تعلق رکھتا ہے، جب وہ دل کی گہرائیوں سے خدا سے پیار کرتا ہے. ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ سے محبت کی تھی. جب وہ اللہ کی تلاش میں نکلے تھے، یہ جان کیا ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ حیران ہو گئے، یہ جان کیا ہے؟ یہ سورج کیا ہے؟ یہ چاند کیا ہے؟ یہ دنیا کیسے چلتی ہے؟ جب وہ چاند نکلا ہے تو وہ کہنے لگے شاید یہ میرا رب ہو سکتا ہے. میں آپ کو کہتا ہوں چاند سے بھی سبق سیکھو. اے انسانوں، چاند سے بھی سبق سیکھو. ہم تو چاند کو مسخر کرنے کے لیے چاند تک پہنچ گئے ہیں اور دعوائیں کرتے ہیں کہ ہم نے اتنی ترقی کر لی ہے، یہ ہماری کامیابی ہے. لیکن چاند کو دیکھو، وہ رات کے اندھیروں میں روشنی پھیلاتا ہے، رات کے اندھیروں میں روشنی پھیلاتا ہے، ٹھنڈک دیتا ہے، ان لوگوں کو روشنی دیتا ہے جو ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کی شان، ان کی محبت میں، ان کی خوبصورتی میں نظمیں لکھتے ہیں، ان کو بھی روشنی دیتا ہے. اور ان لوگوں کو بھی روشنی دیتا ہے جو اس کی تعریف نہیں کرتے، جن کو پتہ بھی نہیں ہے کہ چاند آج نکلا ہے یا نہیں نکلا ہے. چاند ان کو بھی روشنی دیتا ہے. اور چاند تب تک چمکتا ہے جب انسان تجھے اس کی ضرورت ہوتی ہے. اب جب تم صبح کے ٹائم کروٹ لے کر اٹھتے ہو اور کہتے ہو کہ رات بڑی ٹھنڈی تھی، میرا جسم ٹھنڈا ہو گیا ہے، اب مجھے کام پر جانا ہے، اب مجھے محنت کرنی ہے، اب مجھے اپنے جسم کو گرم کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے چاند چھپ جاتا ہے، سورج نکل آتا ہے جو تمہیں حرارت دیتا ہے، تمہیں گرمی دیتا ہے، تمہیں روشنی دیتا ہے، تمہارے راستوں کو منور کرتا ہے، تمہارے گھروں کو منور کرتا ہے، تمہارے کھیتوں کو پکاتا ہے، تمہارے جانوروں کے لیے آسمانی کے اسباب پیدا کر دیتا ہے. وہ سورج چمکنا شروع ہو جاتا ہے. انسان کبھی تو نے غور کیا ہے کیسے کیسے انتظامات اللہ نے تیرے لیے کیے ہوئے، کیا کچھ اللہ نے تیرے لیے کیا ہوا. یہ ایک ایک چیز خدا کی محبت کی گواہی دے رہی ہے. جو اس اللہ کو تجھ سے پیار ہے بغیر کسی امتیاز کے، جو اللہ کی محبت تجھ سے ہے، ایک ایک چیز اس چیز کو اللہ کی محبت کی گواہی دے رہی ہے. جس پتے کو توڑ کر تم ہاتھوں سے مسل کر یوں پھینک دیتے ہو، یہ پتا بھی تجھ سے پیار کرتا ہے. یہ بھی سیدھی طرح یا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، یہ پتا بھی تیری خدمت میں لگا ہوا تھا. وہ بے وقوف، تم درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ کر پھینک دیتے ہو. ذرا سوچو تو صحیح، یہ پتا بھی تیری خدمت میں لگا ہوا تھا، جس کو بے خبری میں تو نے توڑ کر یوں مسل کر پھینک دیا ہے. کیسے خدمت میں لگا ہوا تھا؟ جو تم سانس اندر لیتے ہو اور باہر نکالتے ہو، وہ سانس آلودہ ہوتی ہے، وہ اس قابل نہیں ہوتی کہ دوبارہ تمہارے جسم میں جائے، تو یہ پتے اس ہوا کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں. اس گندی جو تو نے اپنے پھیپھڑوں سے باہر نکالی ہے، اس گندی ہوا کو اپنے لیے وہ پتے رکھ دیتے ہیں، اور جواب میں تمہیں تازہ تازہ خوشگن اور بہترین ہوا دے دیتے ہیں. انسان، ہم اور آپ تو اس درخت سے بھی گئے گزرے ہو گئے. ارے آج تو وہ حال ہو گیا ہے، جو کوئی گرتا ہے تو اس کو کوئی ہاتھ دے کر اٹھانے والا نہیں ہے. آج انسان سے ڈرتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑے فن خوان ہیں، ہم بڑے عقل والے ہیں، ہم بڑے علم والے ہیں. بھائی ابھی تم نے سفر کرنا ہے اے انسان، ابھی تم نے سفر کرنا ہے. ابھی تو تم درخت کی منزل پر بھی نہیں پہنچے ہو اور کہتے ہو کہ میں پوری دنیا کا مالک بن گیا ہوں. اخلاقیات، کردار، طریقہ زندگی جو اسوہ حسنہ کہا گیا، میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کیوں کہا گیا؟ ان کے اسوہ حسنہ کی گواہی یہ درخت بھی دے رہے ہیں،
ان کے اسوے حسنے کی گواہی یہ بادل بھی دیتے ہیں. جب پانی سے بھر بھر کر یہ بادل امڑتے ہوئے چلے آتے ہیں, گنگور گڑھا چھا جاتی ہے, ویران زمینوں پر ان کو رحم آتا ہے. جس زمین کے ہونٹ خشک ہو چکے, جس زمین کو پانی کا ایک قطرہ نہیں ملا ہے, جس زمین میں اپنے دل کے اندر بیج سما کر رکھے ہوئے ہیں, اور وہ انتظار میں ہے کہ کب وہ باری آئے گی جو خزانے, جو بیج میں نے اپنے سینے میں چھپا کر رکھے ہیں انسانوں کے لیے اگل کر باہر پھینک دوں گی. وہ زمین بھی تمہارے لیے انتظار میں. بادل بھی آتے ہیں اور وہ بغیر دیکھے ہوئے, بغیر پوچھے ہوئے کہ یہ پنجابی ہے یا یہ سندھی کی زمین ہے یا یہ پٹھان کی زمین ہے یا بلوچ کی زمین ہے, بغیر پوچھے ہوئے وہ برستے چلے جاتے ہیں. انسان تو اس گھٹا کی طرح نہیں بن سکتا. میرے آقا کی زندگی ایسے نہیں تھی, میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسے نہیں تھی. جب آتے تھے اپنے, ان کو بھی سینے سے لگاتے تھے, دشمن آتے تھے ان کو اپنی چادروں پر بٹھاتے تھے. اور تم کیسے کہتے ہو, میں کیسے کہتا ہوں کہ میں محمدی ہوں, میں کیسے کہتا ہوں کہ میں عاشق ہوں, مسلمان ہوں. وہ چیز بھی ہونی چاہیے. وہ حب, محبت کہتے ہیں, حب سے لی گئی ہے. ایک لغوی معنی اس کی حب کی بیج کی ہوتی ہے. بس نے اس محبت کو کہا ہے کہ حب سے لی گئی ہے, اس کی معنی بیج کی ہوتی ہے. اور بیج بھی, میں سچی بات یہ ہے, میں دیکھتا ہوں کہ وہ جو بیج ہے نا خدا کی محبت کا, آپ سب کے سینوں میں رکھے ہوئے ہیں. مجھے تو ہر طرف میری عقل قاصر ہے, میری سوچ ناقص ہے اور میری نظر کوتاہ ہے, لیکن میں کیا کروں, میرا دل کہتا ہے سب انسانوں کی دلوں میں یہ بیج خدا نے ڈال دیا ہے. بظاہر وہ تمہیں کرخت اور دشمن نظر آتے ہیں, لیکن اس زمین کے خطے نے جس طرح بیج اندر چھپائے ہوئے ہیں, ظاہر پر جاؤ گے تو کچھ بھی نہیں ہے. زمین بنجر ہے, ویران ہے, کچھ بھی نہیں. اس میں کہیں کوئی ایک پودا بھی نہیں اگ سکتا. لیکن اس زمین کے سینے میں کیا کچھ ہے, اے ظاہر بین تمہیں پتہ نہیں ہے. انسانیت کے سینے میں کیا چھپا ہوا ہے اس کا تمہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہے. اتنا جو میلہ مچایا گیا ہے, اتنا بڑا کارخانہ بنایا گیا ہے, اتنی بڑی دنیا بنائی گئی ہے, کیا صرف بربادی کے لیے ہے؟ بنانے والے نے بھی سوچ کر بنائی ہے. اس دنیا کے بڑے بڑے رنگ آنے ہیں, اس کے نئے نئے رنگ تمہارے سامنے آئیں گے. ایک کوتاہ بین, ایک کنویں کے مینڈک, اگر تو سمجھتا ہے کہ جو تو سوچ رہا ہے ویسے ہی اس کا رنگ ہوگا تو تو بڑا بے وقوف اور نادان ہے. تو وہ جو سینے میں چھپائے ہوئے بیج ہوتے ہیں, وہ گنگور گھٹا گرمی ساون کے موسم میں وہ آتی ہے, برستی ہے, اس زمین کو سیراب کرتی ہے, اور پھر اس زمین کے اندر سے بیج اگتے ہیں, پودے نکلتے ہیں, پھول کھلتے ہیں, ہرے ہرے پتے ہوتے ہیں, لال لال پھول ہوتے ہیں, پیلے پیلے نیلے نیلے پھول ہوتے ہیں. وہ جو ویران زمین تھی وہ ایک سرسبز شاداب گلشن کا منظر پیش کر رہی ہوتی ہے. جہاں سے کوئی گزرنا پسند نہیں کرتا تھا وہاں لوگ چل کر آتے ہیں کہ بھئی چلو اس خطے زمین پر کہ وہاں کیا ہریالی ہے, کیا خوبصورتی ہے. یہ خدا کی محبت کی نشانی ہے, انسان تیرے ساتھ. تو وہ محبت جو حب سے لی گئی ہے وہ بیج کی معنی رکھتی ہے. وہ بیج اس زمین کے اندر ہوتا ہے تو وہ انسانیت کے سینے میں بھی وہ بیج چھپا ہوا ہے. وہ بیج کب اگے گا اور کب وہ پودا بنے گا؟ بنے گا تو ضرور. اب کب بنے گا؟ تیرا پہلے اگے گا یا میرا پہلے اگے گا؟ نہ تو جانتا ہے نہ میں جانتا ہوں. دعا کرتا ہوں میرا مولا میرا پہلا اگ جائے, میرے پہلا اگ جائے. میں دعا کرتا ہوں آپ سب کے دل میں وہ جو محبت کے جو پودے چھپے ہوئے ہیں وہ کھل پڑے اور انسانیت کی بہترین تصویر تم نظر آؤ. وہ ایسا انسان جو کسی گرے ہوئے کو دیکھے تو ہاتھ بڑھا دے بغیر دیکھے ہوئے کہ یہ سندھی ہے یا پنجابی ہے, یہ کالا ہے یا گورا ہے, یہ غریب ہے یا مسکین ہے, ہاتھ بڑھا دے اور اس کو اٹھا کر صرف اٹھائے ہی نہیں اس کو سینے سے بھی لگائے. اگر سینے سے لگانے کے بعد اس کو چوم بھی لے تو کیا اس میں حرج ہے؟ کیا خرچ ہوتا ہے تمہارا اے دوست؟ جب تم اس کو چوم لو گے تو انسانیت کی عظمت کو پہنچنے کی کوشش کر رہے ہو. خدائی تمہارے اس عمل پر ہنس رہی ہوگی. میں کہتا ہوں خدا تیری اس محبت کو دیکھ کر ہنس رہا ہوگا
کہ دیکھو میرے اس انسان کو. فرشتے کہتے تھے کہ تم اس مٹی اور پانی کے ملاپ سے ایک ذات بنا رہے ہو اور وہ زمین میں جائے گی اور کیا کچھ گل کھلائے گی, ان کو چھوڑ دو, ہم تیرے لیے کافی ہیں. خدا اسی وقت فرشتوں کو بلاتا ہے, دیکھو میرے اس بندے کو جس کو صرف تم پانی اور مٹی کا پتلا سمجھ رہے تھے, یہ پانی اور مٹی کا پتلا نہیں تھا. اس پانی اور مٹی کے پتلے کے اندر جو بیج رکھا گیا تھا ان کو تو تم نے دیکھا ہی نہیں تھا. اصل عظمت تو وہ تھی. فرشتوں نے پانی اور مٹی کو تو سجدہ نہیں کیا تھا. اللہ نے کہا فرشتوں کو پیدا کیا تھا اپنی بندگی کے لیے, جو ہر وقت خدا کے سامنے سجدہ ریز رہتے تھے, رکوع میں رہتے تھے, سجدہ میں رہتے. آپ کا ٹائم میں لے رہا ہوں, میں ختم کر رہا ہوں اپنی گفتگو کو. یہ سب چیزیں کرتے کرتے اللہ نے ایک دن کہا کہ آدم کو سجدہ کر دو. حیران ہو گئے, سجدہ تو اللہ کی ذات کو ہوتا ہے, لیکن وہ جھک گئے اور وہ گر گئے, انہوں نے سجدہ کر دیا تھا. کیا انہوں نے پانی اور مٹی کو سجدہ کیا تھا؟ نہیں. اس انسان کے دل کے آئینے میں جو یار کا جلوہ نظر آ رہا تھا اس کو سجدہ کیا تھا. اس انسان کے دل کو جس کو اللہ نے کہا کہ میں زمینوں میں نہیں رہتا ہوں, میں آسمانوں میں نہیں رہتا ہوں, میں عرش میں نہیں رہتا ہوں, میں کرسی پر نہیں رہتا ہوں, اے مومن تیرے دل میں رہتا ہوں. اس دل کی عظمتوں کو دیکھ کر فرشتوں کو محسوس تو نہیں ہوا, لیکن اللہ دیکھ رہا تھا کہ ہاں یہ ہے وہ ذات, یہ ہے وہ ذات جس کے لیے جس کے لیے دنیا بنائی گئی ہے, یہ ہے وہ ذات, اس کو سجدہ کرو. عظمت کو سمجھو, اپنے مقام کو سمجھو. تو اس لیے دوستو, اب ہم اور آپ اپنی زندگی آسان بنانا چاہتے ہیں یا مشکل بنانا چاہتے ہیں؟ میں اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں اور آپ کو بھی کہتا ہوں کہ دنیاوی فراوانی, کثرت, مال و اسباب کی زیادتی سے زندگی آسان نہیں بنتی. اگر زندگی آسان بنتی تو قارون کی بن جاتی, جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اگر یہ زندگی آسان بنتی تو فرعون کی بن جاتی, اتنا لشکر و سپاہ اس کے پاس تھا. اس لیے دوستو, زندگی آسان اس کی بنے گی جو دل کی محبت خدا کی ذات سے جوڑے گا. اور اللہ کی محبت اس کو کب ملے گی؟ جب دنیا کی محبت سے اپنے دل کو بالکل ہی آزاد کر دے گا. درنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا, سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. اس لیے دوست, انسان کس کے دل میں اللہ کی محبت ہے اس کی بھی نشانیاں ہوتی ہیں. میں کوئی بڑا عالم نہیں ہوں, ایک خطا کار, کم پڑھا لکھا, ناسمجھ انسان ہوں, لیکن جو میرے دل میں آتا ہے وہ میں عرض کرتا ہوں کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے اس کی علامتیں ہوتی ہیں. وہ کیا ہوتا ہے؟ کفر کافر را و دین دار را, ذرے درد دل عطار را. وہ عطار نے کہا تھا کہ کفر کافروں کو مبارک ہو, دین والوں کو مبارک ہو. اے میرے مولا, عطار کے دل میں تھوڑا سا درد دے دے تو اس کے دل میں درد ہوتا ہے, اس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے, وہ دل تڑپتا ہے. وہ اس لیے نہیں تڑپتا کہ مجھے 200 روپے نفع نہیں ہوا یا 2 لاکھ روپے یا 2 کروڑ روپے نفع نہیں ہوا. وہ اس لیے تڑپتا ہے کہ مجھ سے کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے, کسی کو رنج نہ پہنچے. اگر میں کسی کی مدد کروں تو بہت ہی اچھا ہے, کسی کو فائدہ دوں تو بہت ہی اچھا ہے, کم از کم کسی کی دل تو نہ دکھاؤں. کل ہی میں دیکھ رہا تھا کسی کا قول, وہ کہتے ہیں کہ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری ہے. یاد رکھیے گا دوست, یاد رکھیے گا, کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری ہے. تو اب ہم اور آپ ذکر کی طرف آتے ہیں, ذکر کریں. اللہ کے ذکر سے دل منور ہوں گے اور روشن ہوں گے اور آپ کی زندگی پرسکون بن جائے گی. وہ ذکر کیسے ہوگا؟ بائیں جانب انسان کا دل ہے, یہاں دل ہے, اس دل میں خیال رکھیں. کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے ہر وقت, وضو ہو یا نہ ہو, توجہ رہے کہ دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 اللہ. یہ توجہ رہے, یہ خیال رہے. یہ قلبی ذکر ہے, یہ نقش بندی سلسلے کا ذکر ہے. یہ بڑا آسان ذکر ہے. یہ زبانی ذکر زبان سے ہوتا ہے,
یہ خیال اور توجہ سے ہوگا تو کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے وضو ہو یا نہ ہو سانس آتا جاتا رہے، یہ توجہ یہ تصور دل میں رہے، ایک دل پکار رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ ویسے بھی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ہر وقت تیرے ساتھ ہوتا ہوں، تیرے دائیں بھی تیرے بائیں بھی تیرے آگے بھی تیرے پیچھے بھی تیرے اوپر بھی خدا کی رحمت نے گھیرا کیا ہوا ہے، لیکن ہم ہیں کہ اندھے ہیں، اس کی مشاہدے سے غافل ہیں۔ تو اپنے دل کو یہ اس بات پر آمادہ کرو کہ وہ یقین کرے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، نہیں دل کا توجہ اس کی ذات کی طرف ہو، اور پھر ذکر اس میں ذات کریں، زبان خاموش ہو، اللہ 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 اللہ۔ انشاءاللہ یہ مشق کریں، بہت جلد یہ دل زندہ ذاکر باخدا ہوگا۔ اور روحانی طلبہ جماعت والوں کے حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ ماشاءاللہ وہ نوجوان ہمارے لیے سرمایہ افتخار ہیں، ہمارے روشن مستقبل کی نوید انہیں سے ہی ہمیں ملے گی، تو ان کو چاہیے کہ اپنے ذمہ داریوں کو محسوس کریں، تعلیمی لیاقت و صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں، اور ابھی نوجوانی کے عالم میں ہی اپنے رجحانات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ آپ کو اس کے رنگ میں رنگنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے لیے اللہ کا رنگ کافی ہے۔ فلاں لوگ جو ہیں وہ ایسا کرتے ہیں ہم بھی وہ کریں گے، فلاں لوگ ایسا کرتے ہیں ہم بھی وہ کریں گے، آپ کے لیے اللہ کا رنگ کافی ہے۔ اور اللہ کا رنگ کیسا ہوتا ہے؟ میرا دل تو یہ کہتا ہے جیسا میرے پیر کا رنگ ہے۔ اب آگے آپ کی مرضی، میرا دل یہ کہتا ہے جیسے میرے پیر کا رنگ ہے، وہی اللہ کا رنگ ہے۔ تو اس کے پیچھے جانے کے بجائے یکسوئی اختیار کریں، اور آپ کتاب پڑھیں، اپنے سوچ کو وسعت دیں، لیکن کتاب صرف رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ رومی اگر کتابوں میں ہی پھنسا رہتا تو کبھی بھی رومی نہ بنتا۔ رومی کا نام سن کر آج ہم جھومتے ہیں، اور رومی آج بھی لوگوں کو جھومنے پر مجبور کرتا ہے۔ جی ایسا جو عابد سمو صاحب ماشاءاللہ جمر پہ ہیں، ماں چوندو ماں تو مکھے بھی سکھارے ماشاءاللہ بابا، تمہاں پنجاب والا بنگڑو وجھندا آहियो، اسان جی سندھی جمر بھی تمہاں ڈٹھی ہوندی۔ دنیا والے اپنی محبت میں ناچتے ہیں، بے شک وہ ناچیں، لیکن اگر خدا کی رحمت کا ایک قطرہ کسی کے دل میں آ جائے تو وہ بھی کیوں نہ ناچے؟ بلکہ ہم کو تو یہ اپنے حقیقی یار کو منانے کے لیے ناچنا بھی سیکھنا چاہیے۔ بارش برستی ہے تھر کے علاقے میں بارش برستی ہے، جب وہ گھٹائیں چھا جاتی ہیں، بادل امٹتے ہوئے آتے ہیں اور بارش کے قطرے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، تو پتہ نہیں ادھر ادھر سے وہ مور نکل آتے ہیں، وہ خوب جھومتے ہیں اور ناچتے ہیں۔ عجیب منظر ہوتا ہے وہ تھر سندھی علاقے کا ایک علاقہ، اس تھر کے علاقے میں مور ناچتے ہیں، اور میں تو کہتا ہوں موروں کا ناچ دیکھ کر وہ بادلوں کا جو سخاوت جو ہے وہ اور بڑھ جاتی ہے۔ ہر شے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احساس دیا ہے۔ بارش کا قطرہ کیوں گرتا ہے؟ ایک خاص ٹیمپریچر پر جب وہ بارش کے بادل جا رہے ہیں نہیں برسیں گے، جب وہ ایک خاص حدت ان کو ملے گی وہ برسنا شروع کر دیں گے۔ یعنی ان میں بھی احساس ہے، تو اس مور کے خوبصورت ناچ پر بادل کیوں نہ برسیں؟ اس میں کیا برائی ہے؟ تو اگر فقیر ناچتے ہیں اور خدا کی رحمت برسنے میں اضافہ ہو جاتا ہے تو اس میں کیا خرابی؟ اس میں کیا خرابی ہے؟ بلک بچپن میں اگر کسی بچے کو ایک پیسہ مل جاتا تھا تو وہ ایک پیسہ ہاتھ میں لے کر ناچتا تھا کہ مجھے یہ مل گیا۔ اور ایک پیسے میں کیا ملتا ہے بھائی؟ آپ نے تو پتہ نہیں کتنا کچھ پایا ہوگا، مجھے تو پیسے سے بہت زیادہ ملا ہے، وہ میں شمار نہیں کر سکتا۔ تو ایک پیسے کے لیے ہم بھی اساں بھی نادان اب ہم باری تا آیوں، اساں جو عقل فہم چھا بڑا علامہ تو کون آیوں، شکرا جو نہ آیوں۔ ننڈڑی شے تے ننڈڑا مانو خوش تھی نا، اساں ننڈڑا مانو آیوں ننڈڑی شے تے خوش نہ، اساں ننڈڑ مانو تے وڈی شے ملی وئی، اساں چھو نہ خوش تھے۔ اس لیے آپ ذکر کثرت سے کریں، اللہ کے ذکر میں اپنے دل کو شاغل کریں، ہر وقت ذکر کریں، انشاءاللہ یہ آپ کا دل زندہ ذاکر اور باخدا ہو جائے گا۔ اور مراقبہ کریں، یہ ذکر مت بھولیے گا، ذکر